اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو شعب الایمان کے اندر موجود ہے. غور سے سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر توجہ دیا کریں، سرسری طور پر نہ پڑھا کریں نہ سنا کریں کہ فرمایا کیا ہے حضور نے، اس کی جامعیت اور اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے. جب اس کے ڈیپتھ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی بات حضور نے فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 نعمتیں مل گئیں، اب ان 4 نعمتوں کے عوض میں اسے ملا کیا، سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. یعنی جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے کیا حضور فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. اب ہم بھلائی تو چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں. تو حضور فرماتے ہیں جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. اب وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی نعمت قلب شاکر. سرکار فرماتے ہیں شکر ادا کرنے والا دل. ایسا دل ملا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور شکر کب ادا ہوگا؟ جب اپنے سے دنیا کے معاملے میں بلند آدمی کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ نہیں ہوگا، جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور سرکار کہاں کہاں شکر ادا کرتے تھے. خدا کی قسم میں نے جب پڑھا آج تو میری عقل دنگ رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو سامنے سے ایک بونا ناٹک قد کا آدمی سامنے سے آ رہا ہے. سرکار فوراً مسجد میں گئے، سجدہ شکر بجا رہا ہے. صرف چھوٹے قد کے شخص کو دیکھ کر حضور مسجد میں واپس تشریف لائے اور آ کر کے حضور نے سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سا دیکھ کر سرکار سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی شکایت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. ارے نادان، ذرا تو دوسروں کو تو دیکھ، اس کے مقابلے میں کریم نے تجھے کتنا عطا فرما دیا ہے. لیکن نہیں. تو جسے اللہ شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما دے. اور یہ بات یاد رکھیں، شکر ادا کرنے کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک عوام کا شکر ادا کرنا اور ایک خاص اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا. ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ عوام کا ہے اور ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ خاص اللہ کے بندوں کا ہے. عوام کو جب یہ فضیلت پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ عطا کریں گے، تو عام انسان شکر ادا کرتا ہے تاکہ زیادہ ملے. عام بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس لیے کہ زیادہ ملے. لیکن اللہ کے خاص بندے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی سوچ دوسری ہوتی ہے. وہ زیادہ کے لیے نہیں، وہ تو یہ کہتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں مولا میں اس نعمت کا حقدار کہاں تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی. وہ زیادتی کی نیت نہیں، وہ اللہ کی عطا پر، اللہ کے کرم پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ اس کے دامن میں رکھ دے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرے. مولا تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو پہلی نعمت بھی قلب شاکر. دوسری نعمت لسان ذاکر. ایسی زبان اللہ نے اسے عطا فرمائی جو اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہے. اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا مولا جب مجھے یاد کرتا ہے. تو کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جیسے ہی میں خدا کا ذکر کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا مولا مجھے یاد کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اسی کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرتی رہے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے، یہاں تک
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کر رہے ہوتے تو ان کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتا تھا. تو ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر ادا کرے. اور تیسری نعمت، ایسا بدن جس پر مصیبت آئے اور اللہ عز و جل اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے. اپنی تکلیف پر، بدن کی تکلیف پر اللہ جسے صبر کی دولت اور نعمت عطا فرما دے، وہ انسان کو بھی اللہ نے گویا بہت بڑی نعمت عطا فرما دے. اور چونکہ یہ شادی کا مسئلہ ہے اور خواتین بھی موجود ہیں تو بتا دوں چوتھی نعمت کون سی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بیوی جو خود میں اور اپنے شوہر کے مال کے اندر خیانت سے بچتی ہو، اگر ایسی بیوی مل گئی، یہ 4 نعمتیں اللہ نے جسے عطا فرما دی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھلائیاں اسے عطا فرما دی، دونوں جہاں کی بھلائیاں اسے مل گئی. یہاں یہ جو بات ہے بیوی کی خیانت کا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ماحول کی گندگی سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، کیا مرد اور کیا عورت. اگر کوئی بیوی خود کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتی ہے اور اپنے شوہر کے مال اور عزت کے اندر خیانت نہیں کرتی، یہ عورت اللہ عز و جل کی اس مرد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے دونوں جہاں میں بھلائیاں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو یہ 4 چیزیں جسے مل گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی. اب غور سے سنیے گا، ایک حدیث عرض کر کے میں پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب کی طرف آج سے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمت کے ملنے پر اگر کسی شخص نے ایک بار کہا الحمدللہ، غور سے سنیے گا، الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور اسی نعمت کے ملنے پر پھر 2 بار اس نے دوبارہ کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کہنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر اسی نعمت پر اس نے تیسری بار الحمدللہ کہا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے. ایک نعمت پر اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا جائے تو اللہ ایسے شکر ادا کرنے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ. جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی نعمتیں چھینی جاتی ہیں، ان میں ان کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے. جیسا کہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایک نعمت کو دیکھو کہ کیا یہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے. ایک ایک نعمت کے بارے میں غور کرو کہ کیا کسی اور کی طاقت ہے کہ یہ نعمت دے سکے. جب ہمارا یقین پختہ ہوگا، ڈیپتھ میں ہم جائیں گے، آنکھ کو دیکھیں گے، کان کو دیکھیں گے، زبان کو دیکھیں گے، دل کو دیکھیں گے، پانی کو دیکھیں گے، آسمان کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، غذاؤں کو دیکھیں گے، گھر کو دیکھیں گے. ان ساری چیزوں کو جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ نعمت خدا کے علاوہ کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا. تو اس کریم نے جب اتنا عطا کر دیا ہے تو اپنی زندگی کو اس کا شکر بجا لانے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو شکر کرنے والے بندوں میں شمار فرمائے، اور پروردگار ہمیں شکوہ کرنے والے بندوں میں شامل نہ فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے اتنی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی، اتنا اللہ عز و جل کرم فرماتا چلا جائے گا. اس لیے کہ اللہ عز و جل شکر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے. شکر کے 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں کو سماعت فرما لیں. پہلا طریقہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسرا طریقہ
جیسے نعمت ملی فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا، سر جھکا دینا اور سجدہ شکر بجا لانا، یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت عمل پیرا تھے۔ دعا قبول ہوتی تھی سجدے میں، امت کے لیے بشارت آتی تھی سجدے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بہت زیادہ بجا لاتے تھے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اور تیسرا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناقدری مت کرو۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا کر گفتگو ختم کروں۔ سید صاحب اگر کسی کو قلم تحفے میں پیش کریں اور سید صاحب دیکھ رہے ہیں اور وہ لکھنے کی بجائے یوں قلم کو توڑ دے، آئندہ سید صاحب کوئی تحفہ دیں گے؟ جواب دیجئے نا آپ۔ یار آپ ایسا جواب دیتے لگتا ہے ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ دیں گے تحفہ آپ لوگوں کو؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قلم دیا تھا لکھنے کے لیے، آپ نے توڑ دیا، نعمت کی ناقدری کی۔ بس اس کو سمجھ لو، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اگر ان نعمتوں کی قدر کرو گے تو وہ چھینے گا نہیں، وہ مزید عطا کرے گا۔ آنکھ کی نعمت دی ہے قرآن دیکھنے کے لیے، کان کی نعمت دی ہے قرآن سننے کے لیے، زبان کی نعمت دی اچھی بات بولنے کے لیے، دل دیا ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنے کے لیے۔ جب آپ نعمتوں کی قدر کرو گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ مزید نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو نعمتوں کی قدر کرنا کہ ان نعمتوں کے استعمال کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، انشاءاللہ العظیم رب قدیر جل جلالہ کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ بہت ساری بچیاں اور بہت سارے بچوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اور شادی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں موڈ خراب ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جھگڑے فساد گھروں کے اندر بپا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کی تمنا پوری کی ہے، آپ شوہر کی قدر کرو، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے وہ بیوی کی قدر کرے، اور دونوں زندگی گزارنے کے لیے کسی ہیرو ہیروئن کو آئیڈیل نہ بنائے، مولا علی اور خاتون جنت کو آئیڈیل بنائے، رسول اعظم اور امہات المؤمنین کو آئیڈیل بنائے۔ ان کی زندگی کے اندر کبھی کھٹاس پیدا نہیں ہوگی، مٹھاس ہی